آپ سب نے بچپن میں اور زندگی میں بارہا ایک جملہ سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ ماں کی گود انسان کی پہلی درسگاہ ہے۔ حقیقت ہے کہ ماں کی گود جو ہے یہ انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے اور بہت عظیم درسگاہ ہے۔ جو تربیت ماں کر سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جو امیر ترین طبقہ ہے، خیر ان کے تو الگ ہی انداز ہیں تربیت کرنے کے۔ بات کریں گے جو لوور مڈل اور اپر مڈل کلاس ہے، اور پھر جو اس سے نیچے طبقات ہیں، ان کی جو مائیں تربیت کرتی ہیں مختلف انداز ہیں۔ کچھ مائیں اپنے بچوں کو جھاڑ دیتی ہیں، پھر ان کو کچھ گالیاں وغیرہ پہ ستائش بھی ہوتی ہے، کچھ ان پہ منع بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ بڑا خوبصورت جو ہمارے ساتھ ہوا کہ ماں کی تربیت کس طرح ہوتی ہے اور ماں کی تربیت کی اہمیت کتنی ہے زیادہ۔ ایک دفعہ ایک ہاسپٹل میں چیک اپ کے سلسلے میں جانا ہوا، اور ویٹنگ روم میں ہم بیٹھے تھے، تو وہاں پہ کافی مریض دوسرے پیشنٹس بھی تھے، سارے اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ تو ایک خاتون دیکھی وہاں پہ، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی، اور اب تربیت دیکھیے کہ کس طرح مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ وہ اس عورت نے کیا کیا کہ وہ جو پرچی دی تھی نا ڈاکٹر نے، اس کی بیک پہ کچھ پریکاشنز ہوتی ہیں، احتیاطی ہوتی ہیں، کچھ ان کے اصول ہوتے ہیں جو ہر ہاسپٹلس کے ہوتے ہیں، وہ اس بیک پہ لکھے ہوتے ہیں پرچی کے۔ تو اس عورت نے ہم دیکھا کہ وہاں بیٹھے بیٹھے ہی ود ان 15 to 20 منٹس اس عورت نے اپنی اس چھوٹی بچی کو ایک ایک لفظ جو ہے اس انگلش کا ترجمہ کر کے بتایا، اور اس کو پڑھایا اس بچی کو۔ اب حقیقت دیکھا جائے تو حقیقت میں اس بچی کا یہ سلیبس نہیں تھا، نہ ہی اس کا وہ کلاس ورک تھا، ہوم ورک تھا، اس کا بچی کا تعلق بھی نہیں تھا وہ پڑھنے سے۔ لیکن ماں ایک تربیت کر رہی تھی وہاں پہ کہ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے جہاں فارغ وقت گزارنا ہے، بقیہ بچے کھیل رہے تھے، کوئی ادھر وہ پانی خراب کر رہا تھا، کوئی ادھر دوڑ کوئی ادھر دوڑ، لیکن اس ماں کی تربیت اتنی اچھی تھی، میں یہ دیکھ کے حیران تھا کہ ماشاء اللہ سے یہ عورت اپنی اولاد کی کتنی پیاری تربیت کر رہی ہے کہ عورت اولاد کو پڑھنا سکھا رہی ہے، تعلیم حاصل کرنا سکھا رہی ہے، شعور دے رہی ہے۔ اب ایک غیر محسوس طریقے سے اس عورت نے اپنی بچی کے اندر ایک پڑھنے کا جذبہ پیدا کیا نا، کہ اس کا تعلق تو نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے اس وہ جو پرچی پڑھائی وہاں پہ، تو اس کے پڑھانے کا جو پیچھے ایک ذہن بنتا ہے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ ایک چیز پڑھنے کی اس کو عادت بن جائے گی، تو جب بڑا ہوگا تو پھر وہ مزید آگے بڑھے گا اور شوق سے کتابیں پڑھے گا۔ اور ہمارے ہاں کئی مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا انداز تربیت الامان والحفیظ، نہ انہوں نے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے، اور اکثر تو یوں دیکھا گیا ہے اب معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اسکول سے آتا ہے اور پھر وہ یونیفارم اتارتا ہے، تھوڑا بہت فریش ہوا، اور اس کے بعد بچے کی ٹیوشن کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو گویا مائیں اب اس طرح بچوں کو تربیت دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں دے پا رہی۔ وہ تو تربیت کر رہا ہے اسکول، یا پھر جو ٹیچر ہے جو ٹیوشن پڑھا رہی ہے، ٹیوشن کلاس لے رہی ہے دے رہی ہے، وہ اصل میں تربیت کر رہی ہے بچوں کی۔ ماں کی تربیت اس طرح ہونی چاہیے کہ ماں بچے کو پڑھنے پہ لگا دے، اس میں یہ شوق پیدا کر دے کہ بچہ آگے بڑھے، اور پھر گھر کے کام کاج، گھر تک طریقہ سلیقہ، اور اسی طرح انداز گفتگو، بچے کے اخلاقیات، یہ سارا کچھ کرنا یہ ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ماں ہی اونچا بولنے والی ہو، ماں ہی جھڑکیں دینے والی ہو، اور کئی ماں ایسی ہوتی ہیں جو گالیاں بھی دیتی ہیں، اگر ماں گالی دینے والی ہو تو پھر بچہ تو سن رہا ہے نا کہ ماں گالی دے رہی ہے یا والد گالی دے رہا ہے۔ تو اگر گھر میں اس طرح کا ماحول ہے تو ہمیں ان ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں میں مطالعہ کی عادت اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے بچے ان میں تعلیم کا شعور آئے، پڑھنے کا ذوق شوق پیدا ہو، بچہ اسکول سے اکتا ہی نہیں بلکہ ذوق شوق سے اسکول جائے اور تعلیم حاصل کرے۔